یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شہدائان دین متین، شمع اور صالح کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا تو پیر طریقت نے آ کر پکارا، اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہہ کر کنارہ۔ آج کی یہ بزم، یہ محفل پاک برائے ایصال ثواب کلیم صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کے حوالے سے آج اس غوثیہ مسجد میں قبلہ قاری صاحب راسب صاحب اور حضرت علامہ فاروق صاحب کی قیادت میں بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، یہی لمحات آپ کے لیے میرے لیے بخشش کا ساما ہوں گے، اور یہ بھی میں اپنے الفاظ نہیں کر رہا، یہ حقیقتیں ہیں، اور یہ جو ہے یہ بالکل ایتھینٹک بات ہے کہ کسی کی ایصال ثواب کے لیے جو آتا ہے اور جو بیٹھتا ہے جتنے لمحات، اسے بھی اتنا ثواب ملتا ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بلیسنگ کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ And it's a great honor for everybody who declare himself as the seekers of Islam and the lovers of the Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Those we gathered here with that intentions, inshallah Allah will bless you and more than your expectations. اور اس کائنات میں ہر چیز کی تخلیق، اس کی نشو و نما، اس کے وجود کی بقا، اس کا ارتقاء، اس واجب الوجود اللہ کے کرم کی محتاج ہے۔ اس ذات آگ کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا، بلکہ دل کی آنکھ کو کھولنا ہوتا ہے، اور دل کی آنکھ جو ہے جو کھول لیتا ہے پر اس کا ظاہر بھی منور ہوتا ہے، اس کا باطن بھی منور ہوتا ہے۔ اور یہ دل کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ یہ اہل نظر کے ساتھ، اہل معرفت کے ساتھ، اہل عقیدت کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، جن کا ظاہر، اور اس کی بھی ریکوائرڈ میں بتا دی کہ اہل نظر کون ہوتا ہے، اہل طریقت کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر باطن سے حسین تر ہوتا ہے اور جس کا باطن ظاہر سے حسین تر ہوتا ہے۔ They have cleaned their internal and external words with the great love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ حضور کی محبت کا فیضان حاصل ہوتا ہے، اور جو پھر یہ مقام حاصل کر لیتا ہے، جب اس کے قریب بیٹھتے ہو، بیٹھنے والے کی بھی دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ اور حضور کے دربار میں جو بیٹھنے والے تھے، نبی رحمت، لیڈرز آف دا پروفٹ، اینڈ دیز ٹائٹلز گیون بائی دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دی کریٹر آف دا یونیورس، دا موسٹ مرسیفل، دا کمپیشنیٹ، ہی awarded these titles and honors to his beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The exalted personality. وہ انعام کیا عطا کیے حضور کو؟ وہ شانیں کیا عطا کی؟ ان شانوں میں سے جس نے بھی اس دور کی میں بات کرتا ہوں 1500 years ago، جنہوں نے حضور کی قربت میں بیٹھ کر اس نور والے چہرے کو دیکھا، ان کی محبتوں کو دیکھا، ان کے کریکٹر کو دیکھا، ان کی اداؤں کو دیکھا، ان کی خلوتوں کو دیکھا، ان کی جلوتوں کو دیکھا، ان کے حال کو دیکھا، ان کے کار کو دیکھا، پھر انہی کے قدموں میں گر کے ان کی اپنی زندگیوں کو قربان کر۔ اور یہ عشق کا پیمانہ، یہ عقیدتوں کا پیمانہ، یہ ایمان کی لذتوں کی آشنائی اگر دیکھنی ہے تو حضور کے صحابہ کی اس پاک زندگی میں دیکھیں، اہل بیت کی اس پاک زندگی میں دیکھیں، جنہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا لیکن دیکھا تو چہرہ رسول کو دیکھا۔ یہ محبتیں تھی۔ امام قرطبی کی بڑی خوبصورت ہے، لیکن وقت کم ہے، میں لمبے حوالے تو نہیں دے سکوں گا اس مختصر سے وقت میں، لیکن دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق کا عشق کتنا کامل تھا، ان کا ایمان کتنا کامل تھا، ان کی وفا کتنی کامل تھی،
ان کا سوچنا بیٹھنا ہر چیز جو ہے وہ در رسول پہ انہوں نے قربان کر دی تھی. وہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کم کھاتا ہوں اور کم پانی پیتا ہوں, پیاس بھی رکھتا ہوں, بھوک بھی رکھتا ہوں. تو پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہ اس لیے کہ جب در رسول پہ جاتا ہوں تو چہرہ رسول کو دیکھتا ہوں تو میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور میری پیاس بھی مٹ جاتی ہے. That was the kind of the respect that he showed to the Prophet. کافی دنوں سے سانس کی پرابلم ہے, پر خیر کوئی بات نہیں, ہم حضور اور حضور کے ماننے والوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے صدقے جن کی ایصال ثواب کے لیے ہمشیرہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میرا ایمان ہے کملی والے کے کرم کے صدقے سے ان پہ بھی کرم ہو. یہ محبتیں تھیں ان صحابہ کی. اس طرح دیکھیں یہ سیدنا عثمان غنی, یہ اسی 12 یا 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہوئی ہے. آپ کی قربانی دیکھیں, آپ کی عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جن کے مدد سرکار نے بے شمار دفعہ کہا ہے یہ جنتی ہے, اور عشرہ مبشرہ میں سے ان کی شان حاصل کر دی کی کہ وہ قربانی دیکھی, حیا دیکھا, ان کے کریکٹر کو دیکھا, ان کی شان کو دیکھا کہ جو ہے اتنا بڑا ملینر, جس طرح یہاں پہ ملینر کہتے ہیں, اس وقت ملینر سیدنا عثمان غنی تھا. اور غزوہ تبوک پہ کتنی قربانی کر دی, 900 کے قریب لدے ہوئے اونٹ, 50 کے قریب گھوڑے, 1000 سونے کی اشرفیاں حضور کے آگے پیش کر دی کہ اسلام کی عظمت کی خاطر میری خدمت ہے. جو سب سے قیمتی چیز دیتا ہے نا اپنی اللہ کی راہ میں, تو اللہ پھر پسند فرماتا ہے اور اسے انعام حاصل کر دیتا ہے. اسی طرح حضرت طلحہ انصاری ایک صحابی ہیں, یہ مدینہ شریف میں حضور کے غلام, ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا کھجوروں کا اور چشمے میٹھے پانی کے. آقا بھی آ کے, سرکار بھی آ کے بیٹھتے تھے اس کی منڈیر پہ اور پانی بھی نوش فرماتے اور دعائیں بھی دیتے. جب یہ حکم ہوا نا اللہ کا قرآن عظیم میں کہ اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں جو قربان کرتا ہے اسے اللہ بڑا انعام حاصل کرتا ہے, تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنا باغ جو کھجوروں کا حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حکم آیا تو میں اپنا باغ قربان کرتا ہوں. 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, اقارا میں, غریبوں میں, دوسروں میں, رشتہ داروں میں, سب کو دے دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایصال کیا کہ یہ میں اپنی سوچ سے یہ میں دے رہا ہوں, اس کا ثواب مجھے جس کے لیے میں نیت کروں اسے ملتا رہے. یہ انعام ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے یہ ایصال ثواب ہم کرتے ہیں. حضرت آپ نے سنی ہے, مسلم کی ہے, ابو داؤد کی سنائی کی حدیث ہے, حضرت عبیدہ جو تھے وہ غزوے میں تھے, جہاد میں تھے, ان کے عدم موجودگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, تو آئے واپس معلوم ہوا تو حضور کے پاس آ گئے. وہی تو در تھا نا جہاں سے یہ سارے انعام ملتے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ اگر میں موجود ہوتا, میری والدہ کچھ کہتی تو میں وہ عمل کرتا, تو آج تو وہ ہم سے چلی گئی ہیں, اب میں بھی ایسا عمل کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک پہنچے گا. اور انہوں نے جو ہے وہ خوبصورت جو ہے نا کنواں پانی کا میٹھا وہ کھدوا کے مخلوق کے لیے جو ہے تقسیم کر دیا تاکہ جو بھی پیتا رہے گا اس کا ثواب اس کی والدہ کو پہنچے. کہنے کا مقصد ہے کہ حضور نے اس پہ ریکمینڈ کر دیا کہ جو عمل کرو گے, نیک عمل, چاہے وہ مخلوق خدا کے لیے ہو, چاہے اللہ کے ذکر کی خاطر بیٹھو گے, چاہے قرآن عظیم کی تلاوت کرو گے, آیات ربانی کا ورد کرو گے, رشتہ داروں کو بلا کے یہ پیغام دو گے, اس سارے کا ثواب جس کی نیت کے لیے کیا جائے گا اس تک پہنچ جائے گا. اور دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے, آپ سے بھی یہی ہوئی کہ ایک بندہ فوت ہو گیا اور پھر یہ مختصر کر کے وہ بھی آیا تو سرکار نے یہی کہا کہ جو عمل تم کرو گے, گڈ ڈیڈز, جو بھی عمل کرو گے اس کا ثواب جس کے لیے تم نے مانگا ہے اس کا ثواب اس کا پہنچا. یہ برکتیں احسان کرنا. تیسرا جو حضرت فاطمہ بنت اسد, حضرت علی کی والدہ, in the beginning time of Islam she embraced the Islam and she faced all kind of difficulties, لیکن حضور کی دامن کو کبھی نہ چھوڑا. اور جب ان کا وصال ہوا تو کملی والے نے بھی لجپال نے کرم فرمایا, جیت قسم کے صحابہ کو کہا جاؤ قبر کا انتظام کرو. جب ہو گیا اپنے جسم مبارک, کتنی خوش قسمت ہے وہ مائی کہ سرکار نے اپنے جسم مبارک, اور وہ اتنا پاک جسم ہے کہ جو عرش کی حرمت سے بھی اعلیٰ ہے, یہ شان ہے متفقہ علماء کا, یہ ایمان ہے, یہ جو ہے نا وہ پیش کر دیا. ماشاءاللہ یہ مسجد کے لیے پیش کر دیا. تو یہ جو ہے اپنا جسم مبارک کا کپڑا جو استعمال کیا, اس کا کفن بنایا جائے. کتنی خوش قسمت ہے.
اور پھر نماز جنازہ پڑھائی، اور جب پڑھا چکے تو قبر میں داخل کرنے لگے اس مائی کو، تو سرکار نے روک کے خود پہلے قبر مبارک میں گئے، اللہ اکبر، اور لیٹ کے دعا کی، اے مولا کریم اس بندی نے تیرے دین کی خاطر میرا ساتھ دیا ہے، آج اس کی قبر کو اپنے نور جلموں سے منور فرما۔ یہ حضور نے دعا فرمائی ہے۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے مائی صاحبہ کے لیے دعا کریں گے، میرا ایمان ہے کہ کملی والے کی اس کرم کے صدقے سے ان پہ بھی وہ کرم ہوتا ہے۔ یہ انعام ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا، یہ جو ہے ٹرانسفر کرنا، اللہ کے ذکر کو پڑھ کے جتنا وقت ہم بیٹھے، ہم نے کلام کیا، ہم نے ذکر کیا، اس کی برکات کا فیض ضرور حاصل ہوگا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور سب نے یہ دعا کے لیے سر ایک آل اسکول آف تھاٹس کہ اگر جو بھی کوئی اہتمام کرتا ہے اور اس کا ثواب جس کے لیے کیا جاتا ہے اس تک پہنچتا ہے۔ یہ انعام ہے، یہ برکات ہیں۔ اس لیے الحمدللہ چودھری وارث صاحب نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا اور اس دعا میں شامل ہوں گے، ہم اپنی بخشش کے لیے حاضر ہیں۔ آج اس مائی صاحبہ کے صدقے ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور اتنے ان کے رشتہ دار، خاندان، دوست، احباب آئے ہیں، اس ذکر میں بیٹھیں گے تو اس کی برکات سے انشاءاللہ ان تک اس کا سارا ثواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ برکات نصیب فرمائے اور حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں وقت بھی قریب آ گیا اذان کا بھی، تو اللہ تعالیٰ بس یہی سوچیں، یہ جتنا عمل آپ کر رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر پاک کریں گے اور ختم شریف دعا ہوگی، اور یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مائی صاحب کے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے اور حضور کی محبتوں کا فیض نصیب فرما دے۔ میں پھر آخر میں چودھری صاحب کا اور ان کے سارے ساتھیوں کا اور قبلہ قاری صاحب، راسد صاحب کا، آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں کے یہ نہ سوچیں کہ جو چلا گیا ہے اب پھر کوئی نہیں، یہ حدیث ہے بخاری کی، 3 عمل ایسے ہیں جو بعد میں کرتے رہو گے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ نیک اولاد ہوتی ہے، کوئی عمل کرے گا، نیک اولاد وہی ہوتی ہے جو دعوت دیتی ہے، قرآن آ کے پڑھے، ذکر کرے، یا کوئی ایسا عمل کر کے جس طرح مسجد بنا دی یا کوئی کمیونٹی کے لیے کام کر دیا، وہ جو ہے جب تک ہوتا رہے گا اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔